قال رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا خطیبہم اذا انصتوا، صفحہ نمبر 100، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، کہ جب سب لوگ خاموش ہوں گے فرمایا کہ میں ان کا خطیب ہوں گا۔ یہ کیسا منظر ہوگا ذرا تصور کریں، وہ کیسا سما ہوگا کہ جب امتیں انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں گی بات کہیں بھی نہیں بن رہی ہوگی۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سب خاموش ہیں، کوئی بھی لب کشائی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جبریل امین جیسا فرشتہ بھی خاموش ہے۔ تو محمد علی ظہری فرماتے ہیں کہ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، محشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ اور کیا گھڑی ہوگی محشر کے دن، سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، اور سب کی زبانوں پہ یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایسے عالم میں آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی کلام نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ جبریل امین جیسا فرشتہ بھی آج خاموش ہے۔ قرآن پاک نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ روح الامین تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صفیں بنا کر کھڑے ہیں، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، سب خاموش ہیں، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا وہی بات کرے گا۔ آج سب کو معلوم ہو جائے گا، حقیقت کھل جائے گی۔ ایسے عالم میں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سب اولین اور آخرین خاموش ہوں گے، خطبہ دینے والا میں ہوں گا۔ جو دنیا میں نہیں مانتے انہیں احساس ہو جائے گا، جو دنیا میں کہتے ہیں حضور جانتے نہیں، حضور تو دیوار کے پار نہیں جانتے، ثم معاذ اللہ حقیقت کھل جائے گی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں پھر حقیقت کھل جائے گی، جو نہیں مانتے ان کو احساس ہو جائے گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔